حضرت درہ بنت ابی لہب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے تھے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں بہترین شخص کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن شریف پڑھنے والا ہو، سب سے زیادہ تقوی والا ہو، تیسرا بتایا سب سے زیادہ نیکی کرنے والا اور برائی سے بچنے کو کہنے والا اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ دیکھیے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ کوالٹیز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو سب سے بہترین انسان ہوں گا نا، ان میں یہ کوالٹیز ہوں گی۔ سب سے پہلی کوالٹی کیا ہوں گی؟ وہ سب سے زیادہ قرآن شریف پڑھنے والا ہوگا۔ دیکھیے آج ہم ہماری روٹین کو اگر چیک کریں گے، دنیاوی ہمارے جو ہم نا بیزی اسکیڈول میں اگر ہم چیک کریں گے، ہم دن میں کتنی بار قرآن کو کھول کر بیٹھتے ہیں؟ بہت کم، ہفتے میں ایک بار، وہ بھی جمعہ کے دن شاید، وہ بھی یاسین شریف پڑھنے کے لیے نا۔ ہمارے پاس اتنا وقت ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم 5 منٹ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں ہم صرف 5 منٹ بھی نکالیں نا، 2 آیت بھی اگر ہم قرآن شریف کی پڑھ لیے نا تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہے نا دنیا میں، ہاں، کہ دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی کاموں میں اتنے ہم بیزی ہو گئے ہیں کہ ہمیں نا بالکل بھی ہمیں افسوس تک نہیں ہے کہ آج ہماری قرآن سب سے ٹاپ پہ رکھی ہوئی رہتی ہے، ہمارے کبٹ کے اوپر یا پھر کسی الماری کے اوپر ایک دم ٹاپ پہ رکھی ہوئی رہتی۔ آج اگر ہم ہمارے قرآن شریف کو اگر دیکھیں گے نا، ہاتھ لگا کر اگر اسے چھو کے، تو اس میں اتنی دھول جمی ہوئی ہوں گی نا جس کی کوئی حد نہیں۔ یعنی آج ہم ہماری دنیا کو اتنا فوکس کر رہے ہیں، دنیا کی کاموں کو اتنا اہمیت دے رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کی کتاب، یعنی جو ہمیں جنت تک پہنچانے والی، جو ہماری سفارش کرنے والی اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن، اسے ہم پیچھے رکھ کر ہم دنیاوی کاموں کو اتنی توجہ دے رہے ہیں، تو سوچیں نا ہمارا کیا ہونے والا ہے آخرت میں۔ تو یہ پہلی کوالٹی تھی۔ دوسری کوالٹی ہے سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ تقوی مینس کیا؟ اللہ کا ڈر۔ آج نا انسان چھوڑو، مسلمان کی بات کر رہی ہوں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کے اندر نا اللہ تعالیٰ کا تقوی رہا ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ آج اگر ہم کوئی گناہ 4 لوگوں کے سامنے کرنے میں شرم آتی ہے نا ہمیں، لیکن ہم وہ گناہ اکیلے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اس موبائل فون کا غلط استعمال کر کے، کیونکہ دیکھیں ہم اگر کچھ ہم غلط بول رہے یا ہم کچھ عمل کر رہے غلط، تو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے اور لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں اور ہم بھی غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم آج موبائل فون میں جو بھی کر رہے ہیں غلط کام، اس کا غلط استعمال، نہ کوئی اسے دیکھتا ہے، نہ ہمیں اسے برا لگتا ہے، کیونکہ ہم بولتے ہیں کہ بہت کام کی چیز ہے، ایک حد تک یہ کام کی ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم چاہے اکیلے میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم آج اگر ایک جگہ کیمرہ لگے ہوئے ہیں تو وہاں ہم کچھ غلط کام کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے یا بولتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، جیسے اسکول میں کیمرہ رہتے ہیں تو ہم غلط گفتگو کرنے سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کا کیمرہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے، ہر وقت ہر جگہ میرے ساتھ ہے۔ اور یہ ایسی ریکارڈنگ اللہ تعالیٰ کے کیمرے میں ہو رہی ہے ہماری، جو آخرت میں نا کھول کر دکھائی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اللہ یہ ہماری جو گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں اکیلے میں، اس سے ہمیں بچا اور ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری ریکارڈنگ پوری فل اسکرین پر بتا دی نا کہ ہم دنیا میں کیسے زندگی گزار کر آئے ہیں، تو ہم نا کسی قابل نہیں رہیں گے اس ٹائم پہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا ہے، دنیاوی چیزوں سے نہیں ڈرنا ہے، دنیاوی لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ کوئی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ دوسری کوالٹی تھی۔ تیسری کوالٹی ہے سب سے زیادہ نیکی کرنے والا، یعنی نیک کام۔ دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہوتے تھے نا، وہ اپنے آپ کو نا ہر وقت سوچتے تھے کہ میں کب اس سے نیکی میں آگے بڑھوں، دنیاوی پروفٹ میں نہیں، نیکی میں۔ اگر ایک صحابہ کچھ صدقہ کرتے تو دوسرے سوچتے کہ میں ان سے ڈبل صدقہ کروں گا، ایسے وہ ایک دوسرے سے نا نیکیوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ اور تیسرا کہ برائی سے بچنے کو کہنا، یعنی آج ہمارے سامنے اتنی برائی ہو رہی ہے، اتنی فحاشی کام ہو رہے ہیں، ہمارے کھلا عام ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو لوگ مار رہے، پیٹ رہے، مطلب ٹارچر کر رہے، برے کام کر رہے، دھوکہ دے رہے، یہ کر رہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ چپ چاپ تماشا دیکھتے، پیچھے ہٹ جاتے،
کہ میرے ساتھ تھوڑی نہ ہو رہا ہے نا. یہ ہماری تھنکنگ ہے. ہماری تھنکنگ کو چینج کرنا ہے. اگر کچھ برا ہو رہا ہے ہم ہاتھ سے کرو, ہاتھ سے نہیں تو کر سکتے زبان سے کرو, زبان سے نہیں تو سب سے ادنا یعنی سب سے چھوٹا ایمان ہے تمہارے اندر. اگر تمہارے اندر دل میں ہے, دل میں آپ وہ چیز کو برا سمجھ رہے, اگر آپ کے دل میں بھی وہ برائی نہیں آ رہی کہ ہاں یہ غلط کام ہو رہا ہے, یہ بھی اگر آپ کے دل میں نہیں آ رہا ہے نا کچھ, مطلب تم ایمان والے نہیں ہو, یعنی آپ لوگوں کا کچھ ایمان باقی نہیں رہا ہے. تو اپنے برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرو, کہو کہ یہ غلط ہے. حق بات کرنے سے نا کبھی ڈرنا نہیں ہمیں. تو یہ جو غلط ہو رہا ہے اگر وہ حق ہے یعنی سچ میں غلط ہو رہا ہے تو ہمیں اسے روکنا ہے. اور پھر آخری کوالٹی کیا بتائے, سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو. صلہ رحمی مطلب نرمی کرنے والا ہو. آج نا ہم لوگ جو سب سے زیادہ غصہ کرنے والا ہوتا ہے نا تو اسے ہے نا بہت اچھا سمجھتے ہیں نا. دیکھیے بہت بڑا انسان ہے بابا, بہت غصے میں رہتا ہے, ایک دم ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہے. استغفر اللہ, ایسے انسان سے نا اللہ تعالیٰ منہ بھی نہیں دیکھیں گے قیامت کے دن. آخرت میں ایسے انسان کو نا دیکھیں گے تک نہیں. جیسے آج ہم کچرے کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے نا, اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, اسے اس کی بدبو بھی ہمیں پسند نہیں, کچھ نہیں پسند آتی. حالانکہ وہ اپنا گھر کا کچرا, وہی جو کچرا ہوا ہے اسی سے ہم کھانا بھی کھاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہے نا. تو ایسے ہی حال ہمارا ہونے والا ہے کل آخرت کے دن. اگر ہماری زبان سے کوئی ہم سے دور رہتا ہے, کوئی ہم سے ڈرتا ہے کہ اس کی زبان بہت ڈینجر ہے, بھائی کچھ بھی بول دیتے ایسا ہے ویسا ہے, تو اللہ تعالیٰ نا کل قیامت کے دن ہماری طرف نا ایک رحمت کی نگاہ, ایک نگاہ بھی نہیں ڈالیں گے اپنی. تو اپنے آپ کو نا ان ساری کوالٹیز میں رکھنے کی کوشش کریے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کرے. جزاک اللہ خیر.